آج پاکستان میں 100 کی فضا ہے۔ آج ہم نے اس شخصیت کو کھو دیا جس کے نام سے بھارت خوف کھاتا تھا اور جس کو اگلا ISI چیف ہونا تھا۔ وہ شخصیت جس کے نام سے دشمن کامتے تھے اور جس نے بلوچستان کے سنگلاگ پہاڑوں میں دشمن کے تمام منصوبوں پہ پانی پھیر کر ملک کو بڑے بڑے حادثوں سے بچایا تھا، جس کی نظر اور فکر سے دشمن خوفزدہ تھا، جس کی تقریر سن کر سپاہی نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے، جس نے فوج کے اندر جذبہ شہادت کو اس قدر پروان چڑھایا کہ چند 100 سپاہی اس کی کمان میں دہشت گردوں کے گڑھ میں گھس کر ہزاروں سے لڑ کر قبضہ چھڑائے تھے۔ افسوس آج وہ جنرل ہم میں نہیں رہا۔ آج پاک فوج کے 12 کور کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت دیگر آفیشلز جو کہ سیلاب متاثرین کی دیکھ بھال میں مصروف تھے، اوتھل لسبیلا سے ہیلی کاپٹر نے پرواز بھری۔ اسے فیصل بیس کراچی اترنا تھا، مگر پرواز کے دوران اتھل اور وندر کے درمیان سسی پنو مزار کے قریب ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر میں پاک آرمی کے 6 سینئر آفیسرز تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، جس میں کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، بریگیڈیئر امجد، بریگیڈیئر خالد، پائلٹ میجر سعید، پائلٹ میجر طلحہ اور نائک مدثر سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے، آمین۔ کارگل اور سوات آپریشن کے ہیرو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید کی شہادت نے آج سب کو افسردہ کر دیا ہے۔ وہ فوج کا ایک قیمتی اثاثہ تھے۔ انہیں بہادری کا اعزاز حاصل کرنے والا میڈل یعنی تمغہ بسالت ایک بار نہیں بلکہ 2 بار دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز شہید 2 بار تمغہ بسالت حاصل کرنے والے چند ایک افراد میں شامل ہیں۔ کور کمانڈر کور کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی تمغہ بسالت اینڈ بار نے بلوچستان کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا اور وہاں کے مقامی لوگوں سے ملاقات بھی کی۔ انہوں نے ہرنائی کے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں حصہ لینے والے اپنے فوجیوں کی بھی نگرانی کی اور پھر اسی فرض کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ کل نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنی آخری تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ جنرل کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا ہے، پاکستان میرا رومانس ہے، یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا کیونکہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ میں اس ملک کے نظریاتی تشخص اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا، روشنی دکھا دوں گا ان اندھیر نگروں کو، ایک ہوا ضیاؤں کی 4 سو چلا دوں گا، سب غرور ان کا میں خاک میں ملا دوں گا، سب حساب ان کا میں ایک دن چکا دوں گا۔ آج وہ وطن پہ قربان ہو گئے اور قوم کو دکھی چھوڑ گئے۔ انہوں نے دہشت گردی کے مقابلے سے لے کر بہت سے کارنامے انجام دیے تھے اور عوام کے مشکل اوقات میں جنرل صاحب عوام کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ ان سب سے زیادہ جو بڑی صفت ان میں تھی وہ یہ کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے طرفدار نہیں تھے، یعنی ان پر سیاسی داغ نہیں تھا، ان کو فقط اپنے فرائض کی انجام دہی سے کام تھا۔ اسلام اور پاکستان ان کا عشق اور جذبہ ایمان تھا۔ وہ ہمیشہ ہر محاذ پر فتح مندی کے جذبے سے سرشار ہو کر تہ دیگ اور سر بکف رہتے تھے اور معمولے کو شباز سے لڑانے کے فلسفے کو دل و دماغ سے تسلیم کرتے تھے۔ ایسا وہ کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ وہ اسلام اور پاکستان کے سچے سپاہی تھے۔ وہ ایک بہادر اور آرزو مند شخص تھے۔ جنرل صاحب میں عاجزی و انکساری کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ وہ بچوں اور نوجوانوں سے بڑی شفقت رکھتے تھے۔ وہ ہمیشہ خوابوں کے سوداگر رہے۔ وہ وطن پرست پسند انسان تھے۔ وہ ہر وقت پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ چھپ گیا آفتاب شام ہوئی، ایک مسافر کی رات تمام ہوئی۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، مگر ان کی تاریخی جدوجہد اور تگودو کے اثرات ایک عرصے تک تاریخ کے صفحات پر جگمگاتے رہیں گے۔ جنرل صاحب نظریاتی اور فکری دنیا کے بھی جنرل تھے۔ عالمی تاریخ اور بین الاقوامی معاملات کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتے تھے، بر وقت بات کہنے کا ذوق رکھتے تھے اور لگی لپٹی رکھے بغیر منہ پر بات کرنے کا حوصلہ بھی ان میں موجود تھا۔ ان کی ہر تقریر ایک جذبہ اور جنون کا مجموعہ ہوتی تھی۔ تاریخ ایسے لوگوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی جنہوں نے اپنی تاریخ آپ بنائی ہو۔ غازی جنرل سرفراز علی پاکستان کی تاریخ کا ایسا درخشاں ستارہ ہے جنہیں چاہتے ہوئے بھی اس ملک کی عسکری اور سیاسی قیادت لاکھ مخالفتوں کے باوجود بھی فراموش نہ کر سکے گی۔ افواج پاکستان دراصل فوج الہی ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید کی اولاد محمد بن قاسم کے ہمرکاب طارق بن زیاد کی للکار اور سلطان محمد فاتح کی یلغار ہے۔ افواج پاک کی سربلندی اسلام اور دفاع وطن کے لیے لازوال قربانیاں اور خدمات قابل ستائش و تعریف ہیں، آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ افواج پاکستان میں جو خاص شہرت جنرل سرفراز علی کے حصے میں آئی ہے وہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے اور اس کی وجہ جہاد تھا۔ جنرل صاحب نظریہ پاکستان اور پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے بڑے حامی تھے۔ وہ نظریہ پاکستان کے دفاع میں سیسا پلائی دیوار بن جایا کرتے تھے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دفاع کے سلسلے میں ہر حد کو عبور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ان کو پاکستان سے انتہا درجے کا عشق تھا۔ ان کا یہ بھی غیر متزلزل یقین تھا کہ پاکستان عالمی اسلام کی قیادت کرنے کی مکمل اہلیت رکھتا ہے۔ ان کی سپاہیانہ صلاحیتوں اور عسکری دانشمندی اور ان کی فوجی حکمت عملی نے دنیا کو محو حیرت کر دیا تھا۔ وہ عسکری دنیا میں ایک اہم نام اور دنیا انٹیلیجنس میں افسانوی شہرت کے حامل تھے جس کو تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکے گی۔ جنرل سرفراز دنیا اسلام کی عسکری قوت اور اسلام کا ایسا نڈر سپاہی تھا کہ جس کی مثال بڑی مشکل سے تلاشی جا سکے گی۔ وہ محض گفتار کا ہی نہیں کردار کا بھی غازی تھا۔ اپنے ناقدین کے سخت جملے سن کر بھی خوش دلی سے ان کا مدلل جواب
جواب بغیر اپنے اوپر جذباتی کیفیت طاری کیے دے دینا ان کی اہم خوبیوں میں شامل تھا۔ اکثر ان کے ناقدین ان پر عسکریت پسندی کو ہوا دینے کا الزام لگاتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ مسلم امہ کے اندر 2 عشرے قبل جذبہ جہاد کا شعلہ بھڑکانے والا جری سپاہی جنرل سرفراز ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین اور غازیوں کا مرتبہ کتنا بلند و بالا اور کس قدر عظمت والا ہے، اس کے بارے سینکڑوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مردان حق کی مداح و ثنا کا خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ مگر سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اور غازیوں کے گھوڑوں کی رفتار، سمو اور ان کی اداؤں کی قسم یاد فرما کر ان کی عزت و عظمت کا اظہار فرمایا۔ قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں، سم مار کر پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتے ہیں، بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اس گھوڑوں سے مراد مفسرین کا اجماع ہے کہ مجاہدین اور غازیوں کے گھوڑے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس قدر محبوب و محترم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان گھوڑوں بلکہ ان کی اداؤں سموں کی قسم کھاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو نماز میں کھڑا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے ذمہ لیا ہے کہ وہ انہیں وفا دے گا تو سیدھا جنت میں لے جائے گا، ورنہ اجر و ثواب دے کر اس کے ساتھ مال غنیمت بھی دے کر سلامتی کے ساتھ گڑ لوٹا دے گا۔ تاریخ ماں کی کوکھ سے واقعات کا جنم اور انسانی ماں کی کوکھ سے بچوں کی پیدائش نظام قدرت ہے۔ سلطان محمد فاتح، محمد غزنوی، سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان ٹیپو کے کارناموں کو جنم دینے والی تاریخ ماں اپنے جدید دور میں داخل ہو چکی ہے۔ اس بار تاریخی ماں کی کوکھ سے جنم لے کر اسلام دشمن استعمار کو لوہے کے چنے چبوانے والا جنرل سرفراز ہے، جس نے بھارت کو کارگل میں چنے چبوا کر میڈل حاصل کیا، پھر امریکہ، اسرائیل اور بھارت کو سوات میں اپنے شاطر دماغ اور جذبہ ایمانی سے شکست دی، یہاں تک کہ افغانستان آپریشن میں انہوں نے سپر پاور کو بھی حیران کر دیا تھا اور امریکی جنرل ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ اس عظیم شخص کے جذبہ حب الوطنی اور جہد ملی پر اس کے بدترین نظریات مخالف بھی رشک کرتے تھے۔ وہ مقلد سیرت اسلام تھا، وہ سنت پیغمبری اور افو در گزر کی زندہ مثال تھا۔ جنرل سرفراز اتحاد امہ پر یقین رکھتے تھے، جس کا اظہار ان کی کئی تقریروں سے ملتا ہے۔ اپنی پیشہ ورانہ زندگی سے آخری سانس تک وہ سالمیت پاکستان، استحکام پاکستان، دفاع پاکستان اور بقائے پاکستان کی جنگ لڑنے کے لیے ہمیشہ ایک مجاہد کی طرح میدان عمل میں سرگرم رہے۔ وہ بیک وقت پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے نمایاں محافظوں میں سے ایک تھے۔ آپ نے ہمیشہ یاد رکھی جانے والی زندگی گزاری، اس لیے کام نام تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جنرل سرفراز کا نام آج بھی دشمنوں کے دلوں میں ہیبت اور لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ پورا نام لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سومرو تھا۔ تعلق آزاد کشمیر رجمنٹ تھا۔ موجودہ عہدہ کور کمانڈر کوئٹہ اور کرنل کمانڈنٹ آزاد کشمیر رجمنٹ تھا۔ بطور میجر جنرل ملٹری انٹیلیجنس کی کمان بھی قریباً 1 سال تک کی تھی اور اسی دوران امریکی CIA اور اسرائیلی ایجنسی موساد کو چنے چبوائے تھے۔ 25 نومبر 2020 کو میجر جنرل کے عہدے پہ پروموٹ ہوئے تھے، جو اب تک کا آخری پروموشن بیچ تھا، جس میں آصف غفور بھی شامل تھے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔